میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام واقعات و حوادث اور علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے عوام تو عوام، ہمارے زمانے کے بعض اہل علم بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے اور طویل بیانات سننے کے بعد بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان واقعات کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس علم کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، لیکن ان احادیث کی فقہ کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس علم کی فقہ کو پڑھے بغیر اس علم کو جاننے کی کوشش کرنے والے مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اشراط الساعہ و علم آخر زمان کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان کے ایمان میں مزید تقویت اور پختگی پیدا ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اپنے زمانے میں جن واقعات کا بچشم سر مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک صادق و امین انسان انہی واقعات کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے اور نبوت کا دعوے دار بھی ہے، اور اگر 1400 سال پہلے بیان کیا گیا وہ علم ہمارے دور کے واقعات کے عین مطابق ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ مدعی نبوت جس طرح اپنے اس دعوے میں سچا ہے وہ اپنے ہر دعوے میں سچا ہے۔ تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے دور کے واقعات کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دینا نہ صرف اسلام پر اعتراض کرنے والے غیر مسلموں کے لیے مسکت اور منہ توڑ جواب ہے، بلکہ مؤمنین مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کا بھی باعث بنتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو بیان کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ وحی الہی کے ذریعے حاصل کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم آج کے دور کے مسلمان کو خدا شناس بھی بناتا ہے اور حقیقتاً عقبہ شناس بناتے ہوئے ہمارے ایمان کی تقویت اور پختگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم کی خطا کی وجہ سے اور متعلقہ احادیث کی فقہ کو اس علم کے کسی ماہر سے نہ پڑھنے کی بنیاد پر احادیث کے غلط انطباق کی وجہ سے بجائے ایمان کی پختگی کے لوگوں کے ایمان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ جو اس فن کا اصل فائدہ ہے عدم علم اور جہالت کی وجہ سے اس کا الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی تو اس کی وجہ عدم علم ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، اور کچھ ظالم تو اس علم کا ارادتاً غلط استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مذہبی تنظیموں اور سیاسی تنظیموں کو تقویت دینے کے لیے اپنے دور کے واقعات کو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں ہی اسلام کے نام پر بنائی گئی غیر مسلموں کی دہشت گرد تنظیموں نے بھی ہر دور میں اس علم کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو برین واش کرنے کے لیے مختلف اسلامی تنظیموں نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطل تعویلات کا ہر دور میں سہارا لیا ہے، اور اس فن کے ماہرین، عظیم محدثین اور شارحین جنہوں نے اس علمی ذخیرے پر تحقیقی کام کیا ہے اور اپنی زندگیاں اس فن کی خدمت میں صرف کر دی، ان ظالموں نے ان کی تشریحات اور احادیث میں پائے جانے والے ظاہری تعارضات کی تطبیق کے مختلف اسالیب کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اپنی سیاسی اور ان نام نہاد اسلامی تنظیموں کے مفاد کی خاطر مختلف ادوار میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلط استعمال کیا۔ دیکھیے، یہ جو سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم فتنصرون۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عن قریب رومیوں سے امن والی صلح کر لو گے۔ فرمایا تمہارے یعنی مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک پرامن ٹریٹی ہوگی، ایک پرامن معاہدہ ہوگا۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، پھر تم اور رومی مل کر اپنے علاوہ کسی اور دشمن سے لڑو گے، اور تم مدد کیے جاؤ گے، اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے، تم سلامت رہو گے۔ اب غور کیجئے گا کہ ایک زمانے میں اس حدیث کی وضاحت یوں کی گئی تھی، سوویت یونین وار کے دوران جب افغانستان میں مسلمانوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف، روس کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو کہا گیا تھا کہ یہ جنگ اس حدیث کا مصداق ہے، کیونکہ اس میں مسلمان امریکہ کے ساتھ مل کر کسی تیسرے دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ سوویت یونین کے خلاف تھی، یعنی روس کے خلاف۔ اب چونکہ حدیث میں روس کا ذکر نہیں ہے، رشیا کا ذکر نہیں ہے، تو کہا گیا کہ وہ تیسرا دشمن روس ہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا تھا اور وہ جماعت صحابہ تھی، وہ اہل حق تھے، فرمایا رومیوں کے ساتھ اتحاد کر کے تم لڑو گے، یعنی اہل حق مسلمان لڑیں گے۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ یہ روس کے خلاف امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنے والے مسلم یہی اہل حق ہیں۔ ان نادانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے روس کے خلاف جنگ لڑنے والے مسلم یہی وہ مسلمان ہیں
جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر تیسرے دشمن کے خلاف جنگ لڑیں گے، جبکہ اہل علم کے نزدیک یہ واقعہ اس وقت رونما ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور وہ جنگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جائے گی۔ اور یہاں اس حدیث کو سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی جنگ پر چسپاں کیا جا رہا ہے۔ اب اس حدیث کی اس توجیہ کو سننے والوں نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور کی جنگوں پر دلالت کر رہی ہے۔ کیا یہ قبل ظہور امام مہدی کا واقعہ ہے یا اس جنگ پر دلالت کر رہی ہے جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود ہوں گے؟ اور یہ جنگ تو اس زمانے میں لڑی گئی جب امام مہدی کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا۔ تو جو شخص ان احادیث کی فقہ کو جانتا ہے وہ کبھی اس فکری اور ذہنی ارتباک و تشویش کا شکار نہیں ہوگا، اسے اس حوالے سے کبھی مغالطہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب گلف وار ہوا، جنگ خلیج کے دوران، جہاں ایک طرف عراق تھا اور دوسری جانب امریکہ کے ساتھ کویت اور سعودی عربیہ، مصر، فرانس، ریاستہائے متحدہ اور مسلم دنیا کے بڑے بڑے ممالک تھے، تو ایک طبقے نے کہا کہ اس حدیث میں مسلمانوں سے مراد سعودی عرب اور کویت اور دیگر مسلم ممالک ہیں، اور چونکہ حدیث میں ہے کہ مسلمان رومیوں کے ساتھ صلح کریں گے، تو اس حدیث میں رومیوں اور عیسائیوں سے مراد امریکہ اور دیگر ممالک ہیں، اور جس تیسری قوت کا حقیقی مسلم امریکہ اور رومیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے وہ تیسری قوت عراق ہے۔ اور امریکہ کی زیر قیادت عراق کے خلاف کی گئی اس جنگ میں کویت، سعودی عربیہ اور ان کے ساتھ تمام محارب اور تمام اتحادی مسلم ممالک اہل حق ہیں، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مسلمانوں کو مخاطب کیا تھا، اور یہی مسلم اہل حق ہیں، اور وہ تیسری دشمن طاقت عراق ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے ذاتی مفادات اور تنظیمی اور تحریکی مفادات اور سیاسی نظریات کے پرچار کی خاطر احادیث کا غلط استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث تو اس دور کے متعلق ہے جب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور امام مہدی کے پرچم تلے تمام مسلم دنیا متفق ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح آج UAE کا امریکہ کے حق میں اسرائیل کے وجود کو قبول کر لینا، یا جب بھی سعودی عربیہ، UAE یا کوئی بھی اسلامی ملک امریکہ وغیرہ کا ساتھ دے کر باقی تمام مسلم دنیا کی مخالفت کرتا ہے، تو کچھ نادان ان ممالک کے رومیوں کے ساتھ اتحاد کو اس حدیث سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ رومیوں کا ساتھ دے کر باقی مسلم دنیا کی مخالفت کرنے والے مسلمان اس حدیث کی روشنی میں اہل حق ہیں، اور باقی تمام مسلم دنیا وہ تیسری قوت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث اس زمانے کی جنگ کے لیے ہے جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس علم کے ماہر ہمارے اسلاف نے مختلف احادیث کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، جن کی کتابوں کا حوالہ میں آگے چل کر تفصیل سے پیش کروں گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا ہی نہیں ہے، اور لوگ اپنے زمانے کی جنگوں کو اس حدیث کا مصداق ٹھہراتے رہے، اور آج بھی کچھ نادان مسلمانوں کے رومیوں سے اتحاد کے جواز کے طور پر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس علمی خطا کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس علم کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ تو کیا، لیکن ان احادیث کے فقہ کو اس علم کے کسی ماہر عالم سے نہ سیکھا۔ اور ہوتا کیا ہے، جب ان جنگوں کا نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، تو بجائے ایمان کی تقویت کے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے، جبکہ اس علم کا فائدہ یہ تھا کہ اس علم سے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہو۔ لیکن ایک عام انسان یہ فرق کر ہی نہیں پاتا کہ یہ حدیث میں یہ بیان کیا ہی نہیں گیا، یہ حدیث بیان کرنے والے کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ جنون ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی حدیث چسپاں کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں حدیث میں تشکیک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی وہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے، جس میں عراق اور شام میں رومیوں کی جانب سے ایک اقتصادی حصار، سینکشنز یا معاشی پابندیاں عائد کرنے کا ذکر ہے، اس حدیث کی توجیہ میں بھی لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اب دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامک اسکیٹالوجی، اشراط الساعہ کا یہ علم، یہ انتہائی پیچیدہ علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا وقت قربان کرنا ہوگا، کوالٹی ٹائم دینا ہوگا۔